حضرت جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کہ ایک عورت فرعون کی بیٹی کو کنگھی کرتی تھی. کنگھی تو سمجھتے ہیں نا, کنگھی کرتی تھی فرعون کی بیٹی کو. ایک دن کنگھی یعنی ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر جاتی ہے. اب وہ عورت, وہ نوکرانی فرعون کے گھر میں کام کرنے والی عورت کنگھی جب اٹھاتی ہے تو بسم اللہ کہہ کر اٹھاتی ہے, یعنی اللہ کا نام لے کر اٹھاتی ہے. فرعون کی بیٹی بھی وہاں پر موجود ہے. جب اس عورت نے کنگھی کو بسم اللہ کہہ کر اٹھائی, فرعون کی بیٹی نے کہا کہ عورت تو نے جو یہاں پر اللہ کا نام لیا تو کیا یہ اللہ میرا باپ, یعنی تو نے میرا باپ کا نام لیا؟ اس عورت نے جواب دیا, اے فرعون کی بیٹی, نہیں میں نے تیرا باپ کا نام نہیں لیا, اس لیے کہ میں تیرا باپ کو رب نہیں مانتی, میں تیرا باپ کو اللہ نہیں مانتی, میں تو اسے اپنا رب مانتی ہوں, میں تو اسے اپنا اللہ مانتی ہوں جو مجھے پیدا کیا, جو مجھے کھلاتا ہے, جو مجھے پلاتا ہے, جو پوری دنیا اور پوری کائنات کا جو مالک ہے, جو پالنہار ہے, میں اسے اپنا رب مانتی ہوں. میں تیرے باپ کو یعنی تیرا باپ کو میں اللہ یا رب نہیں مانتی. فرعون کی بیٹی نے کہا, اے نوکرانی, تیری اتنی مجال, تیری اتنی ہمت کہ میرا گھر میں رہ کر میرا سامنے بیٹھ کر تو یہ کہہ رہی ہے کہ تو میرا باپ کو اللہ نہیں مانتی. اگر تو میرا باپ کو اللہ نہیں مانتی تو میں تیرا یعنی میں اپنا باپ سے جا کر تیرے بارے میں شکایت کر دوں گی. اس عورت نے کہا ٹھیک ہے, تو شوق سے شکایت کر. فرعون کی بیٹی فرعون کے پاس گئی اور کہا, ابو جان, اب کو معلوم ہے میرے گھر میں کام کرنے والی نوکرانی آپ کو اللہ نہیں مانتی, آپ کو رب نہیں مانتی. فرعون نے کہا کہ ایک نوکرانی کی اتنی ہمت کہ وہ مجھے اللہ نہیں مانتی, چلو اسے میرے سامنے حاضر کرو, ذرا دیکھو تو صحیح ایمان کی ویلو کیا ہے, اسے میرے سامنے حاضر کرو. وہ عورت فرعون کے سامنے آتی ہے. فرعون اسے کہتا ہے کہ عورت, اے نوکرانی, کیا یہ بات سچ ہے کہ تو مجھے اللہ نہیں مانتی؟ اس عورت نے کہا, فرعون میں تجھے اللہ نہیں مانتی. کہا کیا تو مجھے اللہ نہیں مانتی؟ کہا کہ نہیں, میں تجھے اللہ نہیں مانتی. فرعون نے کہا کہ دیکھ, اگر تو مجھے اللہ نہیں مانے گی, اگر تو مجھے اپنا رب نہیں مانے گی, اگر تو میرے سامنے اپنی پیشانی کو نہیں جھکائے گی, اپنی گردن نہیں جھکائے گی, تو تجھے اور تیرے ایک ایک بچے کو میں زندہ آگ میں پھینکوا دوں گا. اس عورت نے کہا کہ فرعون شوق سے پورا کر, تو جو کرنا چاہتا ہے تو کر, لیکن میں تجھے اللہ ماننے کو میں تیار نہیں, کیونکہ تو میرا رب نہیں ہے, تو میرا اللہ نہیں ہے. معلوم ہے آگ جلائی جاتی ہے اور آگ جلانے کے بعد اس عورت کے سامنے اس کے بچے, ایک ایک بچے کو زندہ آگ میں پھینک دیا جاتا ہے. ایک ایک بچہ کو زندہ آگ میں پھینک دیا جاتا ہے. ایک ماں کھڑے ہو کر اپنے بچے کو جلتا ہوا دیکھ رہی ہے, پر اپنے ایمان کے ساتھ سودا نہیں کر رہی ہے, اپنا ایمان کے ساتھ وہ کمپرمائز کرنے کو تیار نہیں ہے. ایک ایک بچے کو آگ میں زندہ پھینک دیا گیا. اب وہ عورت بچ جاتی ہے اور اس کی گود میں ایک دودھ پینے والا اس کا بچہ بچ جاتا ہے. آپ کو معلوم ہے دنیا کے اندر ایک ماں اپنی اولاد سے محبت تو کرتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن ایک ماں اپنی اولاد سے اس ٹائم سب سے زیادہ محبت کرتی ہے جب وہ بچہ دودھ پینے والا ہوتا ہے, جب وہ بچہ دودھ پینے والا ہوتا ہے. اب اس کی گود میں ایک دودھ پینے والا بچہ بچ جاتا ہے. ماں اس کو لے کر آگ میں کودنے کے لیے جاتی ہے, لیکن قدم واپس کر لیتی ہے, قدم پیچھے ہٹا لیتی ہے, کیونکہ اس بچے کی محبت غالب آ جاتی ہے. پھر اللہ تبارک و تعالی اس بچے کو قوت گویائی عطا کرتا ہے, یعنی بولنے کی چھمتا, بولنے کی طاقت عطا کرتا ہے. وہ بچہ بول اٹھتا ہے. دودھ پینے والا, دودھ منہا بچہ ہے, دودھ پینے والا بچہ ہے. وہ اپنی ماں سے کہہ رہا ہے کہ میری ماں مجھے لے کر آگ میں کود جاؤ, میری ماں مجھے لے کر آگ میں کود جاؤ, کیونکہ آخرت کے عذاب سے دنیا کا عذاب بڑا ہلکا عذاب ہے. آخرت کی آگ سے یہ دنیا کی آگ بہت ہلکی ہے. میری ماں آپ مجھے لے کر آگ میں کود جائیے. وہ عورت اپنا دودھ پیتا بچے کو لے کر آگ میں کود جاتی ہے, لیکن اپنے ایمان کے ساتھ سودا نہیں کرتی ہے. کیوں نہیں کرتی؟ کیونکہ وہ جانتی ہے ایمان کی دولت ہی سب سے بڑھ کر دولت ہے.
ایمان کی دولت ہی سب سے بڑی دولت ہے. اس لیے نوجوانوں یہ پیغام یاد رکھنا, جب تک دنیا کے اندر زندہ رہنا اپنے ایمان کے ساتھ زندہ رہنا. بولیے انشاءاللہ. اور یہی چیز جو میں آپ کے سامنے بول کر جا رہا ہوں, اللہ کے نبی نے کبھی معاذ بن جبل سے کہا تھا. یہ بھی مسند احمد کی حدیث ہے. حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے مجھے 10 چیزوں کی وصیت کی. اوصانی یعنی 10 چیزوں کی اللہ کے رسول نے مجھے وصیت کی. ان 10 چیزوں میں سے ایک چیز یہ تھی, یا معاذ لا تشرک باللہ شیئا, اے معاذ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرانا. ان قتلت او حرقت, اگر تمہارے جسم کو کاٹ کر بوٹی بوٹی کر دیا جائے, یا ان قتلت او حرقت, یا تمہیں آگ میں زندہ جلا دیا جائے, تم اپنے جسم کو کاٹ کر بوٹی بوٹی کروا لینا, تم آگ میں زندہ جل جانا گوارا کر لینا, لیکن اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا, اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرنا. اس لیے میرے بھائیوں یہ وقت کا اور حالات کا تقاضا ہمارے سامنے یہ ہے کہ جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں گے ایمان کے ساتھ زندہ رہیں گے. یہ میرا تیسرا پیغام آپ لوگوں کے لیے ہو گیا. آئیے چوتھا پیغام میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, پھر میں اپنی بات کو ختم کروں گا انشاءاللہ 1 بجے تک, کیونکہ رات کافی ہو چکی ہے اور یہ رمضان کا مہینہ ہے, تو ظاہر سی بات ہے ہم لوگوں کو آرام بھی کرنا ہے, کچھ دیر ریسٹ بھی کرنا ہے, کھانا ہونا بھی سحری کے لیے انتظام بھی کرنا ہے, اور ہمیں اور آپ کو پھر فجر کی نماز بھی پڑھنی ہے, صبح ہو کر پھر ہمیں اپنے اپنے کام میں بھی جانا ہے. اس لیے مناسب یہی ہے کہ رات کے 1 بجے تک پروگرام ختم کر دیا جائے. میرے بھائیوں آئیے میرا چوتھا پیغام نوجوانوں کے لیے یہ دے کر میں جا رہا ہوں. دیکھیے آج نا موبائل سب کے ہاتھ میں ہے, موبائل ہے نا سب کے ہاتھ میں, موبائل فون سب کے ہاتھ میں ہے. بڑے غور سے سنیے گا. آج اس موبائل فون کا سب سے زیادہ غلط استعمال اگر کوئی کرتا ہے تو نوجوان کرتا ہے, اس میں کوئی شک ہے؟ سب سے زیادہ موبائل فون کا غلط استعمال کون کرتا ہے؟ نوجوان کرتا ہے. دیکھیں آج میں موبائل کے اوپر ڈیٹیلز میں بات نہیں کروں گا, یوٹیوب پر جائیے گا, موبائل کے فتنے کے اوپر میرا کم سے کم 2.5 گھنٹے کی تقریر ہے, آپ کبھی جا کر دیکھ لیجئے گا موبائل کی کیا فتنے ہیں, آج ہمارے نوجوانوں کو موبائل نے کس طرح برباد کیا ہے. میں نے تمام چیزوں کو وہاں پر وضاحت کے ساتھ میں نے بیان کی ہیں, اگر آپ کو کبھی وقت ملے تو آپ جا کر وہاں سے دیکھ سکتے ہیں. تو موبائل کا سب سے زیادہ غلط استعمال آج ہمارا نوجوان کرتے ہیں. میرے بھائیوں میں آپ کو یہ پیغام دے کر جاتا ہوں کہ یہ موبائل نا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے, اس میں کوئی شک نہیں. یہ موبائل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. موبائل نے ہمارے لیے اور آپ کے لیے دنیا کے اندر بہت ساری چیزوں کو آسان کر دیا ہے. اس لیے موبائل کا غلط استعمال نہ کریں. جہاں پر موبائل کو استعمال کرنے کی ضرورت پڑے وہیں پر آپ موبائل کو استعمال کریں, بلا وجہ آپ موبائل کو استعمال نہ کریں. آج کتنے ایسے نوجوان ہیں کہ موبائل جب ہاتھ میں آ جاتا ہے نا تو موبائل میں PUBG گیم کھیل کر وہ پوری رات گزار دیتا ہے. وقت کا احساس نہیں ہے آج ہمارے نوجوان کے پاس. یہ موبائل آ جانے کے بعد کتنے نوجوان ہیں موبائل میں لوڈو کھیل کر اپنا وقت برباد کر دیتے ہیں. نوجوانوں موبائل میں اپنا وقت یوں ہی برباد نہ کرو. ایک حدیث میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس, لوگوں کے پاس 2 ایسی نعمت ہے کہ لوگ اس کی قدر ہی نہیں کیا کرتے. بڑے غور سے سنیے گا, لوگوں کے پاس 2 ایسی نعمت ہے, نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس, 2 ایسی نعمت ہے کہ لوگ اس کی قدر نہیں کرتے. وہ 2 نعمت کیا ہے؟ اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں الصحت والفراغ. ایک ہے تندرستی سمجھتے ہیں نا؟ اے نوجوانوں آج آپ تندرست ہو, اللہ نے آپ کو کینسر کی بیماری سے بچا کے رکھا, اللہ نے آپ کو کیا بولتا ہے اس کو ٹی بی کی بیماری سے, یا بڑی جو بیماری ہے جو ہلاک کرنے والی بیماری ہے, جو ہمیں اور آپ کو تباہ کرنے والی بیماری ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج ہمیں اور آپ کو بڑی بیماری سے بچا کے رکھا ہے. تو آپ اس کو غنیمت جانیے. اگر آج آپ تندرست ہیں تو اس تندرستی کو غنیمت جان کر اس تندرستی میں زیادہ سے زیادہ آپ اللہ کی عبادت کر لیا کیجئے. یاد رکھیے جب آپ بڑی بیماری میں مبتلا ہو جائیں گے تو دل تو چاہے گا کہ میں اللہ کی عبادت کروں, لیکن آپ کی طبیعت اس بات کی اجازت نہیں دے گی کہ آپ زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کر سکے. اس لیے اللہ نے آپ کو بڑی بیماری سے بچا کے رکھا ہے. تندرستی کو آپ جو ہے کام میں لائیں, غنیمت جانیں اور اللہ کی زیادہ عبادت کریں. یہاں پر نا ایک پوائنٹ کی بات میں آپ کے سامنے کہہ کر جا رہا ہوں. مکیش امبانی کا نام سنے ہوں گے آپ لوگوں نے. مکیش امبانی حدیث کے ساتھ میں آپ کو بات ملا رہا ہوں. یہ جو مکیش امبانی ہے نا, یہ ایشیا کا سب سے بڑا بزنس مین ہے.
एशिया का सबसे बड़ा बिजनेस। ये मुकेश अंबानी दुनिया के अंदर 11 नंबर पर आता है, वो सबसे रईस 11 नंबर पे उनका नंबर आता है, 11 नंबर पे। ये मुकेश अंबानी का एक छोटा बेटा है, उसका बेटा का नाम है अनंत अंबानी। कुछ दिन पहले जो उसकी शादी हुई और शादी की तकरीब में हमने और आपने देखा कि पूरी दुनिया के अंदर बड़े बड़े करोड़पति, अरबपति, पूरी दुनिया के अंदर जो बड़े बड़े सुपरस्टार रहे, उनके बेटी की शादी में सब कोई आए, उस प्रोग्राम में, उस फंक्शन में सब कोई आए। आपको मालूम है अनंत अंबानी, बात को बहुत ही गौर से सुनिएगा, अनंत अंबानी मुकेश अंबानी का छोटा बेटा है। मुकेश अंबानी अनंत अंबानी से इतना प्यार करता है कि उसकी शादी में पूरी दुनिया के सुपरस्टार और पूरी दुनिया के बड़े बड़े रईस और करोड़पति आदमी को उसकी शादी में जमा कर दिया। यह मुकेश अंबानी अनंत अंबानी से इतना प्यार करता है कि अनंत अंबानी को जब हाथी से प्यार होता है तो अपना बेटा के लिए 300 एकड़ जमीन पर एक पार्क बना देता है हाथियों के लिए। 300 एकड़ जमीन पर बेटा से कितना प्यार करता है। अल्लाह अकबर। यही अनंत अंबानी जब उस दिन वो भाषण दे रहा था, सबके सामने जब कुछ बोल रहा था, तो उसने कहा था कि मेरी जिंदगी यानी खुशगवार तरीके से नहीं गुजरी है, मेरी जिंदगी फूलों की सेज नहीं रही, मैंने कांटों के रास्ते चलकर अपनी जिंदगी गुजारी है। इसका मतलब यह है कि अनंत अंबानी को एक बहुत खतरनाक बीमारी है और उस बीमारी की वजह से उसका वजन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, वो बहुत ज्यादा मोटापे का शिकार हो जाता है। उस दिन जब अनंत अंबानी बोल रहा था, दुनिया का सबसे करोड़पति आदमी, एशिया का सबसे मालदार आदमी सामने बैठकर रो रहा था। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं मालूम है? क्योंकि मुकेश अंबानी के पास इतना पैसा है, इतनी दौलत है, उसके बावजूद भी उसने अपना बेटा को एक दिन के लिए भी पूरी तरह सेहतयाबी की जिंदगी ना दे सका, तंदुरुस्ती की जिंदगी ना दे सका। उसके पास अगर मुकेश अंबानी चाहे तो पूरी दुनिया के अंदर जितने बड़े बड़े डॉक्टर हैं, तमाम डॉक्टर को एक जगह पर जमा कर दे, उसके बावजूद भी वो अपना बेटा को तंदुरुस्ती की जिंदगी मुकम्मल तौर पर एक दिन के लिए भी नहीं दे सकता। मेरे भाई, ये तंदुरुस्ती जो है ना, ये सेहत जो है ना, ये अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी नियामत है, इसलिए इसकी कदर कीजिए। और दूसरी चीज, फुर्सत का वक्त। आपके पास टाइम है, फुर्सत है, मेरे भाई उस टाइम को ना गलत जगह पर इस्तेमाल ना करें, मोबाइल के पीछे बर्बाद ना करें, मोबाइल के पीछे तबाह ना करें। उस टाइम को अल्लाह की इबादत में गुजार लिया कीजिए, क्योंकि ये वक्त, एक बार फुर्सत का वक्त अगर निकल जाए तो मेरे भाई दोबारा ये नियामत आपको मिलने वाली नहीं है। इस टाइम को मोबाइल में पबजी गेम ना खेलकर आप कुरान की तिलावत कर लिया कीजिए। लेकिन अफसोस के साथ बताना पड़ रहा है कि हमें तो कुरान पढ़ना भी नहीं आता। पढ़ना आता है कुरान? कुरान पढ़ना नहीं आता। अच्छा, ये रमजान का महीना चल रहा है, अल्लाह के प्यारे रसूल इस महीने के अंदर खुसूसी तौर पर तमाम यानी अपनी उम्मत से ये कहा है कि इस महीने में तुम ज्यादा से ज्यादा कुरान की तिलावत क्या करो। और अल्लाह के नबी इस महीने के अंदर ज्यादा से ज्यादा कुरान की तिलावत करते थे, ज्यादा से ज्यादा इस महीने के अंदर। क्यों? क्योंकि इसी महीने के अंदर कुरान नाजिल हुआ। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। रमजान में कुरान नाजिल हुआ, अल्लाह के नबी ने कहा तुम ज्यादा से ज्यादा इस महीने में कुरान की तिलावत क्या करो। और खुद नबी इस महीने में ज्यादा से ज्यादा कुरान की तिलावत क्या करते थे? बताइए कि अल्लाह ने हमें तौफीक दी कि हम कुरान की तिलावत कर पाए फुर्सत के वक्त में? नहीं। क्यों? क्योंकि एक वजह है कि हमें कुरान पढ़ना नहीं आता। जब भी कुरान पढ़ने की बात करूं, लोग कहते हैं मौलाना साहब क्या करें, हमें तो कुरान पढ़ना नहीं आता। अच्छा भाई, आपने तो माँ के पेट से हिंदी सीख कर नहीं आए थे, माँ के पेट से इंग्लिश सीख कर नहीं आए थे, माँ के पेट से आप मैथमेटिक्स सीख कर नहीं आए थे। फिर बताइए, आज आप इंग्लिश भी बोल रहे हैं, इंग्लिश भी पढ़ रहे हैं, हिंदी भी बोल रहे हैं, हिंदी भी पढ़ रहे, सब कुछ कर रहे हैं। फिर ये क्या है कि आपको कुरान पढ़ना नहीं आता? अरे भाई, ये सिर्फ हमारा बहाना है और कुछ नहीं। अगर एक इंसान चाहे तो वो भी कुरान सीख सकता है। आपको कुरान पढ़ना नहीं आता, अगर आपने दिल में ये ठान लिया, अगर आपने ये अज़म कर लिया कि मैं भी कुरान सीखूंगा, मैं भी कुरान पढ़ूंगा, तो मेरे भाई दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती कि आप कुरान ना पढ़ पाए। इसलिए जरूरी है कि आप इस महीने में कुरान पढ़ें। पढ़ना नहीं जानते हैं तो कम से कम आप पढ़ने की कोशिश करें, सीखने की कम से कम कोशिश करें। अल्हम्दुलिल्लाह आपके गांव में बड़े बड़े उलमा हैं, आपके गांव में मदरसा भी हैं, आप नहीं जानते, कम से कम बच्चों को कुरान की तालीम दीजिए। अच्छा, जल्दी जल्दी में और एक पैगाम मैं आपके सामने देकर जा रहा था मोबाइल के जरिए से। मोबाइल में और एक चीज, वो तो आप लोग रात भर की, मुझे तो 12 बजे टाइम दिए, मुझसे भी करवाइएगा।
اچھا انشاءاللہ ابھی میں 10 منٹ ہوں، ابھی بات ختم نہیں ہوئی ہے. میں آپ کو بتا دوں اور ایک بات دیکھیے، میں یہ مت بولیے گا کہ میں اپنی ہم بڑائی کر رہا ہوں آپ کے سامنے. میں نے سب پروگرام میں نہیں آتا، یہ سب رمضان کے پروگرام میں تبھی آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں گھر میں نہیں رہتا ہوں، مالدہ میں رہتا ہوں. الحمدللہ میں نے اپنی پوری زندگی کی بات کر رہا ہوں کہ پہلی دفعہ میں رمضان اپنے گھر میں رہ کر گزار رہا ہوں. اور یہی وجہ ہے کہ جب یہاں سے فون گیا تو میں نے ہاں میں ہاں بھر دیا اور کہا کہ ہاں میں آپ کے پروگرام میں شامل ہوں گا. اور نہ اس طریقے کے پروگرام میں نہیں جاتا ہوں، کیونکہ ایسے تو سال بھر تھکا ہوا رہتا ہوں، بس ایک ہی مہینہ ملتا ہے آرام کرنے کے لیے، رمضان کا مہینہ. لیکن آپ لوگوں کی محبت مجھے آپ تک کھینچ لائی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ میں آپ کے یہاں پہ آیا ہوں. اور اس سے پہلے بھی آپ کے گاؤں میں شاید 2-3 مرتبہ پروگرام میں جو بڑا پروگرام ہوتا ہے مدرسے کا، اس پروگرام کا حصہ بھی میں رہا ہوں. تو بہرکیف میں ابھی بات ختم نہیں کیا ہوں. تو میرا پیغام ہے موبائل کا صحیح استعمال کرنا. ایک یہاں پر پوائنٹ کی بات میں آپ کے سامنے کروں گا. آج بہت سارے نوجوان ہیں موبائل میں نا غلط چیزوں کو بہت زیادہ شیئر کرتے ہیں. نوجوانوں، موبائل کے ذریعے سے نا کبھی غلط چیزوں کو شیئر مت کرنا. شیئر سمجھتے ہیں پھیلانا. ایک گانا سن رہے ہیں، کون سا گانا سننے میں بڑا مزہ آ رہا ہے، چلو میں نے اس کو شیئر کر دیا تاکہ اور بھی لوگ دیکھ سکے. ایک گندی ویڈیو آئی، آپ نے دیکھا اچھا لگا، آپ نے اس کو شیئر کر دیا تاکہ دوسرے لوگ بھی دیکھ دیں. خبردار، موبائل کے ذریعے سے کبھی بھی غلط چیزوں کو شیئر مت کرنا، یعنی نشر مت کرنا، مت پھیلانا. کیوں؟ یہ اتنا بڑا گناہ ہے، موبائل میں غلط چیزوں کو پھیلانا یہ اتنا بڑا گناہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر بیان فرماتا ہے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. جو لوگ گندی چیزوں کو پھیلاتے ہیں ان لوگوں کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے. لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، اور ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے. اس لیے موبائل کے ذریعے سے